مسجد اس جگہ یا اس مکان کو کہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جائے۔ سجدہ کی جانے والی جگہ پر مسجد کا نام استعمال ہوتا ہے، اور اس کو مسجد کہا بھی اسی وجہ سے جاتا ہے کہ یہ سجدہ گاہ ہے۔ سجدے کے ساتھ مسجد کو منسوب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سجدہ عبادت میں خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری کی انتہائی کیفیت کا نام ہے۔ رکوع کرنا بھی عبادت ہے، قیام کرنا بھی عبادت ہے، قعدہ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جتنے انداز نماز کو پڑھنے کے ہیں سارے عبادت میں شامل ہیں، لیکن مسجد کو سجدے کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اس لیے کہ سجدہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں انسان اپنی ساری انائیں بھول جاتا ہے۔ غرور، تکبر، نخوت، نسل، ذات، پات، خاندان، قبیلہ، برادری، ہر چیز جب انسان کے سامنے ہیج ہو جاتی ہے تو انسان اپنا ماتھا اور اپنا ناک زمین پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی برتری کا اعتراف کرتا ہے۔ جو عبادت میں سجدے کی کیفیت ہے، اس کو امتیاز بخشنے کے لیے اس مکان کو مسجد کہا گیا جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ مسجد مسلمانوں کے معاشرے میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس محلے میں، جس علاقے یا گاؤں میں یا شہر میں مسجد نہیں ہے، سمجھیں کہ وہاں پر ابھی اسلام پورا پہنچا ہی نہیں ہے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس جگہ پہ قیام فرمایا، اس جگہ پہ لوگوں کے اصرار اور لوگوں کی خواہش کے مطابق حضور نے مسجد تعمیر فرمائی، جسے اسلام کی پہلی مسجد کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی بنیاد رکھ کے معاشرے کو بھی یہ سبق دیا کہ اسلامی معاشرہ ہے ہی وہ جس کی ابتدا مسجد سے ہوتی ہے۔ آپشن تو اور بھی بڑے تھے، حضور چاہتے تو کہتے کہ پہلے مہاجرین کے گھر بنیں گے پھر مسجد بنے گی، پہلے امہات المومنین کے حجرے بنیں گے پھر مسجد بنے گی۔ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کو ایک اچھے بیت المال کی ضرورت ہے، پہلے وہ سٹور بنے گا تو پھر مسجد بنے گی۔ ہتھیار سنبھالنے کے لیے، ہتھیار بنانے کے لیے ایک پہلے کارخانہ بنے گا پھر مسجد بنے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیرات میں سب سے پہلا کام مسجد کا کر کے لوگوں کے لیے یہ ایک سبق چھوڑا کہ اسلام کی تعمیر کی بنیاد ہی مسجد ہے۔ یہاں پہ مسجد نہیں ہے، وہاں پہ اسلام نہیں ہے۔ اور مسلمان مسجد کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ پانی، مچھلی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ایسا رشتہ ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مسلمان اور مسجد کا جو رشتہ ہے وہ بھی اتنا مضبوط ہے کہ اس میں کوئی دراڑ کھڑی نہیں کی جا سکتی۔
وہ مسلمان جو مسجد سے دور ہے، مسجد میں جس کا آنا جانا نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر کرے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کتنی خوبصورتی میں ارشاد فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کثرت کے ساتھ مسجد میں آتے تھے اور کثرت کے ساتھ رہتے تھے، زیادہ تر ان کا قیام ہی مسجد میں ہوتا تھا، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حمامۃ المسجد کا لقب دیا۔ فرمایا میرا یہ صحابی مسجد کی کبوتری ہے۔ جس طرح کبوتری کا دل نہیں نہ لگتا اپنے گھونسلے کے علاوہ، وہ پلٹ پلٹ کے ادھر ہی آتی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے گھوم گھوم کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، اپنا جو من ہے اس کو راضی کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص حمامۃ المسجد، یہ مسجد کی کبوتری ہے، اس کو مسجد سے محبت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر، یہ بڑی بات دل میں رکھنے والی ہے، فرمایا زمین کے اوپر جو جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بازار ہیں، کیونکہ بازاروں میں ملاوٹ ہے، رشوت ہے، دھوکہ دہی ہے، بے حیائی ہے، ظلم ہے، قبضہ ہے، تشدد ہے، خیانت ہے۔ فرمایا سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں، اور سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو زمین کے اوپر مسجدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پسند کرتا ہے کہ جہاں پر اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کا گھر بنایا جائے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کا گھر بنانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ، مسجدیں بنانا، مسجدیں آباد کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ہر بندے کا انتخاب بھی نہیں ہے، ہر بندہ اس کے لیے چنا بھی نہیں گیا، ہر بندے کے لیے یہ تخصیص بھی نہیں ہے کہ جس کا دل کرے وہ مسجد بنا لے۔ صرف دیوار کھڑی کر دینا، چھت ڈال دینا، محراب تشکیل دے دینا اور بلب لگا دینا، 2 پنکھے لگا دینا، صرف یہ مسجد کا تقاضا نہیں ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے انسانوں کا تکبر ٹوٹ جائے، جہاں پہ آ کے انسانوں کی خود ہی جواب دے جائے۔ وہ جگہ ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کو سکون ہی نہ ملے۔ فرمایا ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ مسجدوں کو بنائے اور آباد کرے۔ مسجدیں وہ بناتے اور آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو صاحب ایمان ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ مسجدوں کے والی وارث وہ ہیں، مسجدوں کے خدمت گزار وہ ہیں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور مسجدیں وہ بناتے اور آباد کرتے ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، جن کا مال پاک ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان کی خودی کا عالم یہ ہے اور ان کا جو کردار ہے اس کی مضبوطی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ مسجدوں میں آنے والے اللہ کے سوا کسی سے مروب نہیں ہوتے، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں پالتے، اور کسی کے سامنے نگاہیں جھکا کر وہ اس سے کسی لالچی لہجے میں بات نہیں کرتے۔ لم یخش الا اللہ، ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا ان قریب ان صفت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا ہے، ان کو اپنی پہچان اور اپنے دین کی پہچان دیتا ہے۔ دوستان گرامی، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے متعلق ترغیب دی اپنی امت کو، اس کو ذرا دھیان کے ساتھ سنیے، اور پھر اس چیز کے اوپر تھوڑا سا اپنے ذہن کو رکھیے کہ ہم جو سستی کے سبب، کاہلی کے سبب اور
آرام طلبی کے لیے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور مسجد جانے سے کتراتے ہیں، ہم کتنی کم بختی اور بدبختی کا شکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز با جماعت پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں جائے، نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے، ہر قدم اٹھانے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 نیکیاں لکھتا ہے۔ نیکی تو ایک بھی بہت بڑی ہے، نیکی ایک بھی چھوٹی نہیں ہے، لیکن با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے والا گھر سے جب نکلتا ہے ایک قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور فرمایا اسی مقدار میں اس بندے کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اگر اس حالت میں مر جائے، کئی خوش نصیب آپ نے دیکھے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئے پھر اٹھے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، رستے میں انتقال ہو گیا، رکوع میں گئے، قیام میں کھڑے تھے، وہاں پہ انتقال ہو گیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر الہی کر رہے تھے، وہاں پہ انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اس حالت میں مر جائے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی قبر پر جاتے ہیں، اس شخص کی خیر خیریت معاملات اس سے دریافت کرتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں، اس کو قبر کے ساتھ مانوس کرتے ہیں، اس کی وحشت کو ختم کرتے ہیں، اس کے دل میں جو ڈر ہوتا ہے قبر کا اس کو دور کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو مانوس کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کھلنے تک، یعنی محشر تک، قیامت تک، ان 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں فوت ہوا، میرے گھر میں آ رہا تھا، فوت ہوا، قیامت تک میرے اس بندے کے لیے استغفار کرو۔ دوستو، 7ویں دن 10ویں دن اولاد بھول جاتی ہے، رشتہ دار بھول جاتے ہیں۔ جب گھر سے چارپائی اٹھتی ہے نا تو وہ لوگ جو گریبان پھاڑ دیتے ہیں اور جو اپنے بال نوچنے تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو آپ کے اور میرے فاتحہ پہ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، دوستو 7ویں دن 10ویں دن ان کی زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سالانہ بھی قبر پہ کوئی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میرے بندے کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کے لیے استغفار کرو۔ وہ فرشتے قیامت تک اللہ کے اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے باجماعت جو نماز ہے اور مسجد میں جو آنا اور جانا ہے، اس میں کبھی بھی سستی کا شکار نہ ہو، اس کے اوپر کبھی بھی کاہلی نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس نماز کے لیے سستی کر رہے ہیں شاید وہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب فرمایا ابو ذر، جب تک مسجد میں بیٹھے ہو نا، اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے تمہارا جنت میں درجہ بلند کر رہا ہے۔ اس بات کو میرے وہ بھائی دھیان کے ساتھ سنیں جو فرض نماز پڑھتے ہی دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اب تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ شاید سنت یا نفل کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ ادھر امام صاحب نے فرض سے سلام پھیرا نہیں ہے اور انہوں نے مسجد چھوڑی نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کو اس چیز میں فخر محسوس ہونے لگا ہے کہ میں جتنی جلدی مسجد سے نکل جاؤں اتنا بہتر ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی؟ فرمایا منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔
اس کا دل کرتا ہے بھاگوں یہاں سے، آؤں تو پورے ٹائم پہ آؤں، نماز کھڑی ہونے والی ہو تو پیچھے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاؤں، سلام پھرے تو بھاگ جاؤں۔ ہمارے رسول اپنے صحابی کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ دوستو، آپ اور میں تو کسی درجے میں ہی نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں۔ یہ ابو ذر غفاری ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا مسجد میں بیٹھا کرو، ہر وہ سانس جو تمہیں مسجد میں آتی ہے نا، نکلتی ہے جاتی ہے، ہر سانس جو لیتے ہو، ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ جنت میں بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا اے ابو ذر، جب تک تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو اللہ کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، تیرے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے تجھے محبت سے دیکھتے ہیں، تیرے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ مسجد میں تمہارے ہر سانس لینے کے بدلے تیرے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صرف بیٹھ جاؤ، اگر ذکر کرو تو اس کا ثواب الگ، نفل پڑھو اس کا ثواب الگ، اگر تم تلاوت قرآن کرو اس کا ثواب الگ، اگر مسجد میں آئے ہوئے 2 مسلمانوں میں صلح کروا دو تو اس کا ثواب الگ، مسجد میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے مسجد کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اگر اس کو ٹھیک کر دو تو اس کا اجر الگ، مسجد میں آئے ہوئے مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے سلام لے لو تو اس کا ثواب الگ، عبادتوں کے ثواب الگ ہیں۔ فرمایا صرف اگر بیٹھے بھی رہو گے نا تو ہر سانس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ اور میں اگر اس بات کو بھی سوچیں نا کہ ایک گناہ بخشوانا کتنا مشکل ہے، بندے سے بندے کے بارے میں غلطی ہو جاتی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں، کبھی چچا جی کو کہتے ہیں، کبھی والد صاحب کو کہتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، سیدوں کو، استادوں کو، شیخ کو، دوستوں کو، سب کو ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، میں نے ایک غلطی بخشوانی، ایک گناہ بخشوانا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے تیرے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام اسند المجتبی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے، آپ نے ایک مرتبہ درس میں ایک بات ارشاد فرمائی، آپ تلقین فرما رہے تھے لوگوں کو نیکی کی، ہدایت کی بات سنا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ بندہ جو مسجد میں آنا جانا جاری رکھتا ہے نا، 8 فائدوں میں سے ایک نہ ایک فائدہ تو ہر بار اسے ضرور ملتا ہے۔ فرمایا 8 فائدے ہیں جن کا انکار ہی نہیں ہو سکتا، لیکن 8 کے 8 اگر نہ بھی نہ ملے، ایک نہ ایک فائدہ ہر بار آتے جاتے اسے ضرور ملے گا۔ اب سنیے آپ کون کون سے فائدے ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کسی نہ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو جائے گی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی ضرورت کے لیے ملنا یہ کمال نہیں ہے، اللہ کی محبت میں مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا یہ مسلمانی ہے۔ فرمایا اللہ کی محبت میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے ضرور ملے گا۔ فرمایا کوئی نہ کوئی نیا علم حاصل ہوگا، یہ بات بھی پکی ٹھکی ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، کوئی نہ کوئی نیا علم اسے ضرور مل جائے گا۔ امام صاحب کوئی مسئلہ بتا دیں گے، کسی کو دیکھ کے نماز کا کچھ نہ کچھ طریقہ سیکھے گا، یا اگر کوئی الجھن ہے تو کسی سے بیان کرے گا تو اس کا حل مل جائے گا۔ پھر فرمایا اس کو کوئی آیت یاد ہو جائے گی، جب سنے گا پڑھے گا تو کچھ نہ کچھ تو اسے یاد ہو گئی۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، ان کو سوائے الحمد شریف اور کل شریف کے کوئی اور قرآن کی آیت ہی نہیں آتی، یہ بھی بڑی مشکل سے الحمد شریف اور کل شریف، قل هو اللہ احد، اس کے علاوہ انہیں کچھ قرآن نہیں آتا۔ لیکن جو نماز کے لیے مسلسل آتا جاتا رہتا ہے نا، امام صاحب
مغرب کی قرات کرتے ہیں، عشاء کی قرات کرتے ہیں، فجر کی قرات کرتے ہیں، وہ آیتیں سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، بدل بدل کی آیات سنتا رہتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سفر کے اس کو یاد ہو جاتی ہے اور اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ایسی رحمت ضرور ملتی ہے جس کا وہ منتظر ہوتا ہے، جس کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر فلاں رحمت کا نزول فرما۔ ایسی بات اس کو حاصل ہو جاتی ہے جو اس کو ہلاکت سے بچا لیتی۔ مسجد میں آتا ہے، کسی نمازی سے کسی معاملے مشورہ کر لیتا ہے، وہ نمازی یہ سوچتا ہے کہ میں نے مسجد میں بیٹھ کے اس کو مشورہ دینا ہے، کہیں میں اس کو غلط مشورہ نہ دوں، وہ مشورہ ہی اس انسان کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا کوئی ایسی بات سن لیتا ہے جو اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگی بدلی مسجد میں آنے سے، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، مدرس سے کوئی ایسا واقعہ سن لیا، کوئی ایسی حدیث مبارکہ سن لی، کوئی آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیا، زندگی بدل گئی، ہدایت مل گئی۔ فرمایا ساتواں یہ ہے کہ کسی نہ کسی گناہ کو اللہ کے خوف سے وہ ترک کر دیتا ہے۔ مسجد میں ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہوں، آج میں نے فلاں گناہ نہیں کرنا، کچھ خوف سے ترک کر دیتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی گناہ کو حیا کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، حیا کرتا ہے، اللہ کے گھر میں آئے مجھے حیا کرنی چاہیے۔ تو دوستان گرامی، ایک شاعر کہتا ہے کہ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں۔ دنیا میں بندے پریشان ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، مسجدوں کی آوازیں ہیں کہ لوگوں آؤ اور آ کر سکون لے لو۔